جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اس 15ویں شعبان کی رات سے ہے۔ بہرحال اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ نئے سال میں ہمارے لیے کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے اس رات ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ کسی کے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہوگا، وہ اپنے کاروبار کے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ اس کا فرمان نکل چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی ایک بات کہ 15ویں شعبان کو ہمارے متعلق کیا کیا احکامات نازل ہوں گے، یہ سال شروع ہونے پر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ خاتمے پر سب کچھ دار و مدار ہے اعمال کا۔ جو آپ لوگ سنتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے، لاسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ تمہارے زندگی کا دروازہ بند ہونے سے چند ثانیے پہلے جو تم کر رہے تھے اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے، زندگی میں عجب عجب کام کیا کرتا تھا۔ یہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا، لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، مسجدوں کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اسی اثنا میں اس کی موت ہوئی تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے ہے، میرے خیال سے 4 یا 5 دن بچے ہیں۔ اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی، یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21 21-22 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ سال بھر کیا 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 اس کا احتساب بھی ضروری ہے۔ اگر خود سے کیلکولیٹ کرو گے تو فیوچر تمہارا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے، اگر احتساب نہیں کرو گے
تو پرانی غلطیاں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اور اسی پر تم آگے عمارتیں بڑھاتے چلے جاؤ گے۔ احتساب اولیاء کاملین کی محفلوں کی ایک خاص تربیت کا نام ہے، احتساب۔ یعنی آپ آگے کے اینٹ رکھنے سے پہلے پیچھے ایک بار دیکھ لو کہ مجھ سے خطائیں کہاں کہاں ہوئی ہیں، غلطیاں کن کن باتوں پر ہوئی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں احتساب۔ یہ 4 دن جو آپ کے پاس بچے ہیں اس احتساب کے لیے بہت عمدہ ہیں۔ اور پھر ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا۔ اور ہو سکتا ہے اس آخری عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آج چونکہ یہ جو محفل ذکر ہے رمضان سے پہلے کی شاید یا اب آخری ہے، میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اس میں اگلی 2 محفلیں ہماری نہیں آ پائیں گی، رمضان المبارک سے پھر انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن آج میرے آنے کی خاص ایک وجہ یہی تھی، جبکہ میں مسلسل سفر میں ہوں، اسی وجہ سے میں آج یہاں پر آیا کہ میں خود اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی 15ویں شعبان سے پہلے ایک ایسی محفل کریں کہ جو ہمارے اس گزرے ہوئے سال کے اوپر ایک ایسی مہر لگ جائے کہ اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بس مختصر سی بات عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے آ جاؤ، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو، جتنا ہو سکے بھاگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اس بات کا تو کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کتنی تمنائیں کرتے، اور یہاں ہم کن چیزوں میں آگے بڑھنے کی ہوڑ لگی ہے دنیا میں، باقی نیکیوں کی طرف کتنے لوگ دوڑتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اکثر کو تو یہ چاہیے کہ مجھے سب سے پیچھے والی جگہ ملے، نہیں، سب سے آگے بڑھنے کی تمنا کیوں نہیں ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے مدینے میں کچھ ایسی نیکی کرنا چاہتا تھا جو ابوبکر نہیں کرتے، کہیں پر بھی ان کے برابر ہو جاؤں یا ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ بڑی مشکل سے حضرت عمر کو ایک گھر ملا، ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر نے طے کر لیا کہ اس کے بیوہ عورت ہے، اس کے گھر کا سارا کام میں کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نیکی کا کام ہے۔ وہ فجر میں نماز کے بعد جا کر دیکھے تو اس عورت کا سارا گھر کا کام پہلے سے کیا ہوا ہے، جبکہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی، اس کے گھر کے برتن، اس کا بستر، سب کچھ صاف ستھرا ہے۔ دوسرے دن آ کر دیکھے وہی حال تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں اذان فجر سے پہلے ہی چھپ کر دیکھنا شروع کیا کہ آخر اس کے گھر کا کام کرتا کون ہے۔ کہا ایک چادر اوڑے ہوئے ایک شخص آیا، گھر میں داخل ہوا، جھاڑو لیا، جھاڑنے لگا، ساری چیزیں ڈھنگ سے رکھنے لگا، اذان ہونے لگی، وہ اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب جا کر چادر ہٹایا تو ابو بکر صدیق تھے۔
پھر کہا ایک یہ مثال، حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں جہاں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے حضرت ابوبکر پہنچے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا، حضرت عمر فاروق نے، کوئی ایسی نیکی جو ابوبکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں تو لوگوں مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ کسی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا حضرت ابوبکر جب خلافت کرتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے، لیکن روزانہ وہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا کوئی معذور یا محتاج کو کھلا کر آتے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر کا معمول تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، میں کل سے ہی یہ کام شروع کرتا ہوں۔ دوسرے دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے توشادان لیا، روٹی سالن، اور لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں کس کو کھلاتے تھے کیا پتہ، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے، کوئی نہیں ملا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر اس آواز کی طرف لپک گئے، دوڑ کر جا کر دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ اللہ اکبر، جیسی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں، اور آنکھوں سے بھی بینا نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے۔ اتنی معذوری کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور غار میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابوبکر کھلایا کرتے تھے، اس کا کھانا وقت کا خلیفہ کھلایا کرتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گیا، چپکے سے جا کر بیٹھ گیا، میں نے آواز بھی نہیں کی تاکہ اس اندھے شخص کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون کھلانے آیا ہے۔ آپ نے روٹی توڑ کر سالن میں بھگوئی اور اس اندھے کو منہ میں روٹی رکھی۔ جیسے ہی اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا گیا وہ چیخ کر کہتا ہے آنے والے، کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ کون آیا ہے آج کھلانے کے لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں تو اندھا ہے، نابینا ہے، تجھے کیسے خبر کہ آنے والا ابوبکر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ابوبکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں روٹی ڈالتے تھے۔ آج تو نے پوری روٹی اٹھا کر ڈالی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آنے والا ابوبکر نہیں ہے، کوئی اور آیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے، باہر نکل کر کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی ہے ابوبکر آپ سے ایک قدم بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن تھی تو دوڑ، سابقو الی الخیرات جس کو اللہ نے فرمایا، یعنی نیکیوں کی طرف بھاگو، دوڑو۔ آپ کے اندر یہ مقابلہ آرائی اگر آ جائے، جس کو ہیلتھی کمپٹیشن کہا جاتا ہے، اس میں حسد نہیں ہے، اور اگر اس میں حسد بھی ہو تو نیکیوں میں ہے۔ رشک جس کو کہتے ہیں، جس کو فرمایا کہ حسد ایک جگہ جائز ہے، وہ علم میں، یعنی اس کو اتنا علم ہے تو میں اور علم حاصل کروں۔ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کے اندر اس بات کی تمنا جاگنی چاہیے میں 4 پڑھوں۔ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اور آپ کو پتہ ہے صدقہ دکھا کر دینا افضل ہے کہ چھپا کر دینا افضل ہے؟ سب کو پتہ ہے چھپا کر دینا افضل ہے نہیں، لیکن زکوٰۃ دکھا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ کو چھپا کر نہیں، دکھا کر دینا افضل ہے۔ کیوں؟ تم جتنا بانٹ رہے ہو دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اس سے زیادہ وہ خیرات کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ اپنے دیالو ہونے کا ذکر کرے کہ میں بہت زیادہ دانی ہوں، میں بہت زیادہ لوگوں پر لٹانے والا ہوں، فیاض ہوں، سخی، اس نیت سے نہیں، بلکہ اگر 500 کی نوٹ نکال کر کے دیا تو ادھر ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں 1000 دوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، اور ایسے میں مقابلہ کرے تو بہت اچھی چیز ہے، یہ کمپٹیشن اچھا ہے۔ اور میں اسی بات کی ترغیب دیتا ہوں نوجوانوں کو بھی کہ آپ خود دوسروں کے متعلق بہت ساری چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں، کتنا کماتے ہو، نوکری کون سی ہے، کون سی کمپنی ہے، سیلری کتنی، پیکج کتنا، یہ سب سوالات ہیں۔ اور جب وہ جواب دیتا ہے میری کمپنی فلاں ہے، تنخواہ میری 50 سے 70 ہزار کی ہے،
اور پھر سہولیات کیا ہیں؟ گاڑی آتی ہے، لے جاتی ہے، چھوڑتی ہے، یہ سب سنتے ہو، پھر دل میں یہ تمنائیں جاگنے لگتی ہیں، میری تو 1,00,000 ہونا چاہیے، میری کمپنی اس سے بڑی ہونی چاہیے، مجھے بھی ایسی سہولیات ہونی چاہیے۔ یہ جو تمنا تمہارے دل کے اندر آئی، تمہارے پوچھنے پاچھنے کی وجہ سے ہی آئی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا اپنے دوستوں میں کسی سے کبھی یہ سوال کیا کتنے ختم قرآن ہوئے؟ سال بھر میں کوئی جمعرات پیر کا روزہ رکھتے ہو؟ نہیں پوچھتے آپ، نہ آپ اس کی تلاوت قرآن کو پوچھتے ہو، نہ آپ اس کے روزوں کو پوچھتے ہو، نہ آپ اس کی نمازوں کے متعلق۔ میرے عزیزو، یہ بھی پوچھتے، اگر وہ بندہ عبادتوں میں آگے ہے تو تمہارے دل میں بھی یہ تمنا آ جاتی کہ کاش میں بھی اس کی طرح سے اور آگے بڑھ جاؤں۔ میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں آپ سب کا یہی کمپٹیشن ہو جائے تو ہر ایک کا رمضان بہتر سے بہترین ہوگا، بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا، بہترین ہوگا۔ عزیزان گرام وقار، مجھے یاد ہے بچپن میں جب چھوٹے تھے تو رمضان میں روزانہ اسکول جانے کے بعد یہی چیزیں ہوتی تھی، تیرے کتنے روزے ہوئے، تیرے کتنے روزے ہوئے ہیں، ہر ایک کے روزے ہی ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہوگا، سارے دوست جیسے 10 رمضان آ گئے، 15 رمضان آ گئے، ہر ایک کو پوچھتے رہتے ہیں کتنے ہوئے کتنے ہوئے، کسی کے 7 ہوئے، کسی کے 10 ہوئے، کسی کے 12 ہوئے، اور کوئی کہتا ہے پورے ہوئے ہیں، اب تک کے پورے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اس وقت سنتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن اس وقت ایک دوڑ رہتی، اور گھر میں آ کر جھگڑا بھی کرتے، فلاں کے تو 10 ہو گئے، مجھے سحری میں ضرور اٹھانا، نہیں تو میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا، میں اس کا پیچھے ہو جاؤں گا۔ تو یہ دوڑ کہاں سے آئی؟ یا آپسی ماحول سے ہی آئی۔ یہی انوائرمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا انوائرمنٹ ہو جائے، ماحول ایسا ہو، دوڑ لگے، صرف رمضان میں نہیں، تلاوت قرآن میں بھی۔ میں آپ کو بتاؤں، آج تقریباً 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوگا ہماری ذکر کی محفل کو۔ اس سے قبل مدینہ جامع مسجد میں بھی ذکر کی محفلیں ہوتی رہیں، اس کے بعد پھر یہاں پر ایک ایسے بندے کو میں جانتا ہوں، ان پچھلے 6 سالوں سے لے کر آج تک ذکر کی ایک محفل بھی اس کی ناغہ نہیں ہوئی۔ اب تک جتنی محفلوں میں میں حاضر رہا، اتنی محفلوں میں وہ بھی حاضر ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں، کاش ان معاملات میں بھی کوئی ریکارڈ مینٹین کرے کہ میری یہ چیز مس نہیں ہونی چاہیے، میری یہ چیز برابر ہونی چاہیے، تو اس میں آپ کو اس قدر بلندیاں ہوں گی، جو صحابہ کا ماحول تھا وہ قائم ہو جائے گا۔ صحابہ کے درمیان یہی ماحول تھا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز کے لیے جو آتے، پہلی صف کا ثواب ہے نا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے، جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی۔ لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے، جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے تھے۔ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا، اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی۔ تو یہ دوڑ تھی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کس نے کتنی محفل اٹینڈ کیا ہے، اس میں اس کی فضیلت بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سفر کیے، کس نے کتنے جنگوں میں شرکت کی، اسی اعتبار سے ان کے مقامات ہیں۔ کوئی صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10 جنگوں میں شریک رہے، کوئی 12 جنگوں میں شریک رہے،
اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی ہر جنگ میں شرکت خود فرمائی. جتنے غزوات میں حضور تھے اتنے غزوات میں وہ بھی تھے. صحابہ ان کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے ان کے مقام کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ماحول ہو ایک دوسرے پر سبقت لے جانا نیکیوں میں. یہاں بے حیائیوں کا دورہ ہے. یہاں پر اکثر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ آدھا بے حیا ہے تو میں پورا بے حیا بن جاؤں. نعوذ باللہ. دنیاوی اعتبار سے میں کمپٹیشن کرو گے, مقابلہ آرائی کرو گے تو ذلت کی طرف جاؤ گے, بہت زیادہ عمیق غار میں گر جاؤ گے. جانتے ہو آج اسی دکھاوے کے چکر میں, ریاکاری کے چکر میں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں آج جاؤ ہماری شادیوں کے محلات دیکھ لو, پارٹیاں دیکھ لو, تمہارے برتھ ڈے کی پارٹیاں دیکھ لو. یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی بڑھوتری بیان کرنا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا ہی ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے. سب کا حال یہی ہے. اس میں دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تم جتنا بھی دوڑو گے دنیا میں کسی سے پیچھے ہی رہو گے. کتنا کر لو گے؟ کسی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کیے. آپ نے دیکھا اتنا ڈیکوریشن ہے, اتنا فلاں ہے, اتنا فلاں ہے. اسی دن سے آپ کے دل میں یہ تمنا جاگنے لگی میں 15 لاکھ کر کے دکھاتا ہوں. تیسرا کھڑا ہوا وہ کہا کہ میں 20 لاکھ خرچہ کر کے دکھاتا ہوں. ان تمام چیزوں میں کیا کمپٹیشن نہیں ہے, بلکہ باپ جو خرچہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر. خود نوجوان کو یہ فکر ہے میرا دوست اتنا خرچہ کیا تھا میں اتنا کروں. یعنی تم شادی اپنی زندگی کے لیے نہیں, اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. یہی تو دوڑ ہے. اپنے لیے نہیں کر رہا ہے بندہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دوسروں کو دکھانا ہے, دوسرے سے مجھے آگے بڑھ کر کے دکھانا ہے, اس سے بہتر مجھے کر کے دکھانا ہے. دنیا میں اس سے بہتر کے چکر میں تم لٹ گئے لیکن بہتر نہیں ہو پایا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرے اتنے اخراجات ہو گئے, اتنا میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کھانے بنائے اور سب کھائے اور گٹر میں پھینک کر چلے گئے. کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو زلزلہ متاثرین اور دیگر فساد متاثرین جن کے گھر بار تک نہیں ہیں, ایک بندہ ایسا ہے جو روزانہ 10 فقیروں کو کھانا کھلاتا ہے, کوئی 100 مسکینوں کو کھانا کھلا کر آتا ہے. تمنا تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ 10 کو کھلا رہا ہے آج تو میں کیوں 50 کو نہ کھلاؤں. یہاں پر اگر تم کھلانے کی بات کرتے تو اللہ کا قرب حاصل کرتے, اللہ کا قرب حاصل کرتے. باقی پارٹی شارٹی جو ہے اس میں سوائے اسراف اور فضول خرچی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں. اور کب تک لوگوں کو راضی کرو گے؟ میں نے دیکھا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تمہاری پارٹی میں آئیں گے, گن کر کے جائیں گے کتنے کھانے بنے ہیں. یہی گننے کے لیے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے 6 قسم کے کھانے تم نے بنائے تھے, وہی تمہارے ہاں جو کھایا ہوا ہے کل کسی اور کے ہاں کھائے گا اور بولے گا ارے بھائی تمہاری تو 6 ہی تھی, میں آج یہاں پر 8 والے کھا کے آیا ہوں. تمہاری تو سارے اخراجات, تمہاری ساری فیلنگ تو گئی, ختم ہو گئی. جس کو راضی کرنے کے لیے اتنے خرچے کیے تھے, تمہاری استطاعت سے بڑھ کر کے خرچہ کیا تھا, وہ کسی اور جگہ کھا کر کے پھر یہ کہے گا تیرا کم تھا فلاں کا زیادہ تھا, تو تمہیں بے سکونی ایسی ہی رہ جائے گی, وہ بے اطمینانی ویسی رہ جائے گی. چھوڑو. اسی لیے کہا ہے شاعر نے چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. اور وہاں دوڑنے کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں, سبقت لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے, میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں, یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے.
ہو سکتا ہے پہلے ایسی ایسی تمنائیں نہیں تھی، لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، آپ مجھے یہ عطا کر دیں وہ عطا کر دیں۔ لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، ان کا فلسفہ یہ تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور یہ سوال کیا، اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی، یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی۔ حکمتیں ہیں۔ دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتھی جا اڑیاں۔ اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام، تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا۔ پھر یہی سوچ کر کے نکلے، وادی ہمراہ پہنچے تھے، مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب، وادی ہمراہ۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمالات، اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے۔ اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیوں میں نے یہ ذکر کیا؟ ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا، پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا، ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے؟ یا رسول اللہ آپ کے متعلق تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، اور ہمارا حال اگرچہ ان بزرگوں کے برابر کا نہیں ہے، وہ پہنچے ہوئے عاشقان رسول ہیں، کمالات ہیں، ان کی عبادات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے، رسول گنہگاروں کے بھی تو ہیں، امتی تو ہم بھی ان کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ایسوں کو دیکھو، ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی تھرک رہا ہے، تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے۔ دنیا داروں کو جب جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی۔ ایک بات یاد رکھ لینا، گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں، فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی، یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں، ٹیلی ویژن، پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی، کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر ہزار کنٹرول کر لے گا، لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے۔ اور جہاں یہ نگاہیں بہکی، پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا۔ آج یہی حالات ہیں میرے عزیز، اسی لیے دیکھو، مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ان کو بار بار دیکھتے رہو، بار بار سنتے رہو۔ تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتہ نہ، ان کو بار بار دیکھو۔ اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی، نہیں مجھے اور جینا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے، ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے، مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے۔
دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی، لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں، عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی، کب آنکھیں بند ہوں گی، کب حضور کا زیارت ہوگی۔ وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے، موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں، کہاں کے؟ پونا کا 140 کلومیٹر بنگلور کا بورڈ ہے، دلی کا بھی ہوگا، احمد آباد کا بھی ہوگا۔ ان دانشوروں نے کہا یہ تو سب یوں ہی لگے، سارے راستے قبرستان ہی جاتے ہیں، کوئی راستہ کسی شہر نہیں جاتا، تھوڑے دیر کے لیے جاتا ہے، لیکن سارے راستے جس راستے پہ بھی چلو پہنچو گے قبرستان، جانا وہیں ہے سب کو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کسی بھی راستے پر جاؤ لیکن آخری منزل تمہاری کہاں ہے؟ وہ قبرستان ہے۔ جب وہاں جانا طے ہے میرے عزیزو، کب تک ہم اپنے اس نفس کی غلامی میں رہیں؟ نکل آؤ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایسے داغ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے زخم دے جاتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ درد اور وہ ٹیسیں اٹھنے لگ جائیں گی۔ اسی لیے یہ محفلیں بار بار ہم منعقد کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان کی فطرت میں نفس کا غلبہ آتا ہے تو یہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کو ایک بار نصیحت کرو تو پھر یہ دنیا سے باز آ جاتا ہے۔ تمہارے لیے علاج یہی ہے، ہمارے لیے علاج یہی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آج ایک بار کوئی مرید ہو گیا تو اب 70 سال بھی وہ باہر بھٹکتا رہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہوگا، ہوگا۔ بڑے بڑوں کا تقوی بھسم ہو جاتا ہے اس دنیا میں، ماں و شما کسی کام کے نہیں، ہماری تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جب ٹچ میں نہیں رہتے ان دینی محافل کے یا اللہ کے ذکر کی طرف، تو شیطان ان کے اعمال کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جتنی دور جاؤ گے اتنی دور دین سے بھی ہوتے رہ جاؤ گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بکریاں اسی وقت محفوظ ہیں جب وہ جھنڈ میں ہیں، جب وہ اپنی جماعت میں ہیں، اور جب اکا دکا بکری ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو ان تنہا بکریوں کا ہی شیر شکار کر لے جاتا ہے، درندے ان تنہا بکریوں کو ہی کھا جاتے ہیں۔ جھنڈ میں رہی ہوئی بکریاں بچ جاتی ہیں بھیڑ میں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی اور تاکید فرمائی، علیکم بالجماعہ، تم کو جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ بار بار تمہیں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھروں سے بلایا کیوں جا رہا ہے؟ کہ دل کے اندر دنیا کا میل زیادہ نہ بیٹھنے پائے۔ آؤ جھکو اللہ کی بارگاہ میں، میل نکلتا رہے۔ بار بار اس جماعت میں، اس بھیڑ میں کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کہ دل تمہارا اللہ کی طرف لگا رہے گا، اللہ کی طرف لگا رہے گا، ورنہ یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کیلکولیٹ کر لینا۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، امپورٹنسی بتا رہا ہوں اس جملے کی۔ اس دنیا کا حال ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے سب کو پتہ ہے، سید الانبیاء، معصوم عن الخطا، سید الرسل، امام الاولین امام الآخرین، مالک جنت، مالک رقاب ہم سب کی جانوں کے مالک۔ لیکن اس رسول، کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی دروازوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ تم مجھے میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ رسول جب یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے نفس کو میرے حوالے،
پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا اللہ، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہوتا ہے، اتنے وقت کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا، اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ اب اس سے آپ امپورٹنسی سمجھو، اندازہ کرو کہ جو سید الاولین والآخرین یہ کہتے ہوں کہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھے دنیا کے حوالے نہ کر، تو پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم چند دنوں کے لیے دنیا کے حوالے ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں آئیں گے، کیا کیا بربادیاں نہیں آئیں گی۔ یہ تو غنیمت ہے میرے عزیزو، ہم ہفتے میں 1 مرتبہ محفل ذکر کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے دروازے کھلیں، اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کریں، ورنہ یہ دنیا بہت سخت ترین ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، قاتل ڈائن شوہر کش، 3 لفظ ہیں دنیا کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، قاتل ہے یہ، ڈائن ہے یہ، شوہر کش ہے، یہ تینوں سب سے بری حرکتوں والی عورت کے نام ہیں۔ قاتل تو آپ کو پتہ ہے کلر، قتل کرنے والا، دنیا قتل کر دیتی ہے، مرتا تو ہر کوئی ہے نا یہاں پہ، اس سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں سب مرتے ہیں اور اسی کے اندر مرتے ہیں، اوپر جا کے ادھر ادھر جا کے نہیں مرتے، اسی دنیا میں مرتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں وہ اپنی کمائی ہوئی رقم پہ ہی مرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے مکان میں ہی مرتے ہیں، مرنا اسی دنیا میں۔ اس سے محبت کرنے والے مرتے تو سب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو محبوب و محب میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ اگر میرے محبوب ہیں تو محبوب کبھی اپنے چاہنے والے پر وار تو دور کی بات ہے، ہوا بھی آنے نہیں دیتا، سچی محبت تو یہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، ڈائن۔ ڈائن کس عورت کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جو روزانہ شوہر بدلتی ہے، اس کا ایک شوہر نہیں ہوتا، ایسی عورت کو ڈائن کہتے ہیں جو روز شوہر بدلتے رہتے ہیں، مجنوں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے۔ وہ کیسے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آج جس گھر میں آپ ہیں آپ کے نام کا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ کے ابا کے نام کا ہوگا، لیکن ذرا آپ پہلے پوچھنا کہ اس سے پہلے کس کے نام پہ تھا، بتائیں گے کوئی اور تھا۔ اس سے پہلے چاہے وہ نئی بلڈنگ ہی بنی ہوئی ہو لیکن جگہ تو کسی کی ہوگی، اس سے پہلے آپ جائیں گے۔ یہ دنیا ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ۔ ابھی ایک نوٹ آپ اپنی جیب سے نکالو، 100 روپے، کتنے دن اس کو سنبھال کے رکھو گے؟ یہ تمہارے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے، دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے، یہی دنیا ہے نا۔ اور یہ اس سے جتنے پیار کر رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اسی کو ڈائن کہا گیا، روز شوہر بدلتی ہے۔ اس سے جو بھی محبت کرتا ہے ان سب کے ہاتھوں میں جاتی تو ہے لیکن رکتی کسی کے پاس نہیں، سب سے نکلتی رہتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک اور اس کو لفظ دیا ہے، شوہر کش۔ شوہر کش کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو اپنے ہی مرد کو، اپنے ہی شوہر کو قتل کرتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ دنیا ویسی عورت ہے، جو اس سے محبت کرتا رہا وہ اسی کی محبت میں ہی دنیا میں چلا گیا، مر گیا۔ اسی لیے نتیجہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ جب یہ ڈائن ہے اور یہ شوہر کش ہے تو اعلیٰ حضرت کا میسج سنو، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اب گفتگو کلوز کرتا ہوں قریب ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کتا کہنا گالی ہے؟ گالی ہے؟
سنو گے کسی سے کہ تم کو کوئی کتا کہہ دے؟ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نسبت جب کسی بلند جگہ سے کرتے ہیں تو کتا بھی افضل ہوتا ہے۔ اگر ہم دربار رسول کا کتا کہتے تو یہ گالی نہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ کو کتا کہہ دیا تو برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ جبکہ آپ کو اگر پوچھیں تو آپ خود ہی کہیں گے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہے۔ کتا اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں، کتا اپنے مالک کے دوستوں پر بھونکتا نہیں، کتے کو دو نہ دو دروازہ چھوڑتا نہیں۔ اتنی اچھی اچھی کوالٹیز اس کے اندر ہے، تو کتا تمہیں کہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کے اندر تو اچھی اچھی خاصیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں، کیوں برا لگ جاتا ہے آپ کو؟ کتے کے اندر اچھی عادتیں نہ ہوتی تو اسے نگرانی کے لیے کیوں پالا جاتا؟ آج چوکیداری بہت اچھی کرتا ہے، نگرانی بہت اچھی کرتا ہے، وفاداری بڑی اچھی طرح نبھاتا ہے، مالک کے لیے مر بھی جاتا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ایک دانشور نے کہا ہے، کتا کہنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ کتے کے اندر اچھی کوالٹی سب ہیں، لیکن جب وہ کچھ کھانے لگتا ہے نا، گوشت ڈالو، مردہ کھا رہا ہو، کوئی بھی ہو، دوسرا کتا آئے تو اسے برداشت نہیں کرتا، بھونکنے لگ جاتا ہے دانت پھاڑ کر کے۔ بعضوں نے کہا ہے یہ انسان کا تو ہو گیا لیکن اپنی برادری کا نہیں ہو پایا، یعنی اپنے بھائی کو برداشت نہیں کیا۔ ارے انسان تو دوسرا ہے، اس کی جنس کا تھوڑی نہ ہے۔ جینڈر میل کھاتے ہیں کیا کتے کے اور انسان کے؟ نہیں ہے، لیکن کتے کی یہی عادت خراب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے کھانے میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا طلبگار کتے کی طرح ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو، اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، فرشتے لے کر کے جائیں گے، مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے۔ اب تمہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا کیا کیے۔ تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جا رہی ہے۔ تم 1000 چلاؤ، رپورٹ تو جائے گی، کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے۔ ہاں، انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے، ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے۔ پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں۔ بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے۔ ایک کام کر سکتے ہو، رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں، کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو، اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا، یہ چیز چھپا دینا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے، لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں، باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے آج کے ذکر کو بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ
میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں. میں جب جب بھٹکوں, جب جب میرا قدم ڈگمگائے, آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے. جب تک زندہ رہوں اپنی رحمت میں جگہ دے, جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا کر دے. بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم ہمیں بچے ہوئے ان دنوں میں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان المبارکہ تک ہماری زندگی کو اللہ دراز فرمائے. دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. امتحانات میں کامیابی کے لیے جمعہ میں بھی میں نے دعا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی محفل کی برکت سے ہمارے جتنے بچے امتحانات میں ہیں, غیب سے مولا ان کو کامیابی عطا فرما, اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو ذکر میں آتے ہیں, ان کے لیے میرے دل سے یہ دعا ہے کہ مولا انہیں محروم نہ فرما.